ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ فتح کا دوسرا رکوع ہے۔ سورہ فتح کا پس منظر گزشتہ دروس میں بیان ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ 6 ہجری میں جب عمرے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اعلان عام کیا کہ میں اور میرے ساتھی عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو عام دیہاتوں میں اور چھوٹے شہروں میں اور جو قریب مدینہ کی آبادیاں تھیں ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ تمام مسلمان اس عمرے میں ہمارے ساتھ چلیں۔ اس سے ایک مقصد تو یہ بھی تھا کہ اس سے پہلے قریش مکہ کے ساتھ جو متعدد جنگیں ہو چکی تھیں، بدر، احد، احزاب وغیرہ کی، جس میں قریشیوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، ان کے سردار قتل ہوئے، بہت سارے افراد ان کے مارے گئے، ان کے دلوں میں مسلمان جماعت کے بارے میں ابھی دشمنی، بغض اور کینہ موجود ہے۔ تو مسلمان جماعت زہر دشمنوں کے اندر جا رہی ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ افرادی قوت زیادہ سے زیادہ ساتھ ہو کہ کچھ ان پر مسلمانوں کا بھی رعب قائم رہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس عمرہ میں ہمارے ساتھ چلیں۔ ایک تو عمرہ کی سعادت حاصل کریں اور دوسرا یہ ہے کہ دشمن پر اپنا رعب بھی قائم رکھیں۔ تو جو مخلص اور سچے مسلمان تھے انہوں نے تو اپنی تمام مصروفیات کو، اپنے تمام کاموں کو ایک طرف کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر میں ساتھ دیا۔ 1500 کے قریب صحابہ اس سفر میں حضور کے ساتھ تھے، لیکن کچھ اعراب اور نام نہاد مسلمان ایسے بھی تھے جو اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ اب جب مسلمان واپسی حدیبیہ کے مقام پر صلح کر کے تشریف لا رہے ہیں تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل کی اور آپ کو بتا دیا گیا کہ اب جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو وہ نام نہاد مسلمانوں کا ٹولہ جو اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں آیا، وہ آپ کے پاس آ کے عذر بہانے کر کے وہ در حقیقت اب اپنے آپ کو پاک بھی ثابت کرنا چاہے گا اور وہ اپنے آپ سے وہ الزام کو بھی ہٹانا چاہے گا جو اس موقع پر آپ کے ساتھ شریک نہ ہونے کی وجہ سے ان پر آ رہا ہے۔ لیکن یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ جو نام نہاد مسلمان ہوتا ہے وہ ہر موقع میں جہاں بھی کوئی قربانی دینے کی بات آتی ہے تو وہ پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس سے مجھے مالی طور پر کیا انتفاع ہوگا، مجھے مالی طور پر کتنا فائدہ ہوگا۔ دنیاوی طور پر وہ فائدے کا متلاشی ہوتا ہے۔ جب اسے یہ لگتا ہے کہ مجھے فائدہ ہونے کی بجائے نقصان کے چانس ہے تو وہ اس سے پہلو تہی کرتا ہے، کسی طریقے سے جان چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے نام نہاد مسلمانوں کے بارے میں کہہ دیں کہ اب وہ تمہارے عذر، تمہارے بہانے کوئی معتبر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد فوراً مسلمانوں کو ایک بہت بڑی مال غنیمت کی بھی پیشین گوئی کی گئی کہ تمہیں عنقریب ایک ایسا مال بھی ملنے والا ہے، مال غنیمت خیبر کی فتح کی صورت میں۔ اس میں وہ لوگ شریک ہونا چاہیں گے، آپ کے ساتھ جانا چاہیں گے، کیونکہ وہاں ان کو مالی مفادات نظر آ رہا ہوگا، لیکن ان کو اپنے ساتھ تم مسلمانوں نہیں لے کر جاؤ گے۔ تمہارے ساتھ وہی جائیں گے خیبر میں جو اس سفر میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس رکوع میں تفصیل کے ساتھ ان نام نہاد مسلمانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ،
ان قریب آپ سے کہیں گے پیچھے رہنے والے دیہاتی اور بدو قسم کے لوگ، شغلتنا اموالنا و اہلنا، کہ ہمیں ہمارے مالوں نے، ہمارے گھر کے معاملات نے مصروف کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس سفر میں ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے، ہمیں اپنی اس کوتاہی کا احساس ہے، فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کیجئے۔ جو انسان اپنی غلطی کا، کوتاہی کا اظہار کرتا ہے اور اس کو مانتا ہے کہ یہ میری غلطی اور کوتاہی ہے، اور اس پر استغفار کرتا ہے، بشرطے کہ دل سے ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، اور آئندہ اس غلطی کو نہ دہرانے کا عزم بھی ہو کہ میں آئندہ یہ غلطی نہیں دہراؤں گا، تو وہ غلطی شمار نہیں ہوتی۔ لیکن یہ لوگ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، استغفار کی بھی درخواست کر رہے ہیں، لیکن زبانی، محض مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنے کے لیے۔ آگے خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ زبانوں سے وہ کہہ رہی ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی اس شرکت کے نہ ہونے پر جو ندامت ان کے دل میں ہونی چاہیے، واقعی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم سے بہت بڑی کوتاہی اور غفلت ہو گئی، وہ نہیں ہے، یہ محض زبان سے آپ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی فرما دیجئے کہ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا بھی، اگر تمہارے ساتھ اللہ کسی نقصان کا ارادہ کرے یا تمہیں کوئی نفع پہنچانے کا اللہ ارادہ کرے۔ یعنی تم جو اس جنگ میں، اس سفر میں، یہ جو سفر عمرہ تھا جس میں حدیبیہ کا صلح کا واقعہ بھی پیش آیا، اس میں اگر تم شریک نہیں ہوئے تو تمہارا نقصان ہوا، اور اللہ ہی نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں فائدہ پہنچے۔ اللہ جس کو نقصان دینا چاہے تو اس کو کون فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور جس کو کوئی فائدہ دینا چاہے، جو مسلمان گئے ہیں اللہ نے ان کو بہت بڑے فوائد سے نوازا، دنیاوی فوائد سے بھی اور اخروی فوائد سے بھی۔ دنیاوی فوائد جن کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ خیبر کی غنیمتیں ان کے حصے میں آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے اس مسلمان جماعت کے لیے ہمیشہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین کے القاب اور ہمیشہ کے لیے اپنے رضا کے اعلانات اس جماعت کو عطا کیے، اور آخرت میں بھی یہ جماعت کامیاب ہوگی۔ تو اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو کون اس کا اختیار رکھتا ہے کہ اس سے تمہیں نقصان سے بچا سکے یا فائدہ روک سکے تمہارے لیے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، یاد رکھو بلکہ اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم جو شریک نہیں ہوئے اس کی وجہ گھر بار کے کوئی کاروبار یا مصروفیت یا کوئی اور مسائل نہیں تھے۔ اصل بات کیا تھی کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ تو عجیب بات ہے، یہ مسلمان تو اپنے آپ کو خود موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ قریش جو ان کے دشمن ہیں، جن سے ان کی جنگیں ہو چکی ہیں، اس حال میں عمرے کے لیے جا رہی ہیں، کوئی تیاری بھی نہیں ہے، اور دشمن طاقتور سامنے موجود ہے، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، مسلمان تو مریں گے، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن نے ان کی اصل حقیقت کو، ذہنیت کو بھی بیان کیا، فرمایا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، بلکہ تم نے سمجھ لیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی واپس نہیں پلٹیں گے، وہیں جان دے بیٹھیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات تمہارے دلوں میں کھپ گئی تھی، تمہارے دلوں میں بیٹھ گئی تھی، تم نے سمجھ لیا تھا کہ بس اب تو یہ مرے، یہ بچ کے آنے والے نہیں ہیں۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور یہ جو تم نے گمان کر لیا تھا یہ بہت برا گمان تھا کہ تم نے مسلمان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم نے یہ خیال کر لیا کہ تھا کہ اللہ ان کو، مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اصل میں تم تباہ و برباد ہونے والے لوگ ہو، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، تم ہلاک و تباہ و برباد ہونے والے۔ بدگمانی، اور وہ بھی اپنے مسلمانوں کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو تم نے نہیں دیکھا، تم نے محض
خود ہی اپنے تخیلات بنا لیے کہ یہ مسلمان مارے جائیں گے، دشمن کے سے لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، عمرہ شمرہ کہاں ہونا ہے، وہاں جو یہ مر کر واپس آئیں گے، مشکل ہے ان کا واپس آنا۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ تمہارا محض لفظی ایمان ہے، دلوں میں ایمان نہیں۔ اور جو لفظی ایمان رکھتے ہیں، حقیقی طور پر جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین و ایمان نہیں رکھتے ان کی باتوں پر، تو یاد رکھو فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ایسے ان کافروں کے لیے ہم نے جہنم اور دیکھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، یاد رکھو۔ آسمانوں پر اس کی بادشاہت فرشتوں کے ذریعے سے قائم ہے، زمین میں اللہ کی بادشاہت، اللہ کا یہ لشکر، ایمان والی جماعت جن کی تعلیم و تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں، یہ دنیا میں اللہ کی بادشاہت قائم کرنے والی جماعت ہے۔ اللہ کے قوانین، اللہ کے احکامات، اس کے مطابق یہ نظام بنائیں گے، اس کے مطابق ان کی زندگیاں ہوں گی، ان کے معاشرت ہوگی، ان کے معاملات ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک مکمل طریقے سے دنیا میں اللہ کی بادشاہت کو قائم کیا، اللہ کی حکمرانی کو قائم کیا۔ اور یہی وہ دور ہے جس کو تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل نمونے کا دور کہا گیا، کہ یہ نمونے کا دور ہے، اس کو تم سامنے رکھو گے اور اس کے مطابق ہی تم نے اپنی آنے والی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ تو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ معاف اسے ہی کرتا ہے جو اللہ کی بادشاہت کو پورے خلوص اور سچائی کے ساتھ دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے، اس کا حصہ بنتا ہے۔ اور جو محض دکھلاوے کے لیے شریک ہوتا ہے یا اللہ کی بادشاہت کو قائم کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، مفاد پرستی میں مبتلا ہوتا ہے، خود غرضی میں مبتلا ہوتا ہے، جان بچانا چاہتا ہے، مومن ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم نے اللہ سے سودا کر لیا کہ نہ اب تمہاری جان ہے نہ تمہارا مال ہے، جان و مال ہر طرح کی قربانی کی جہاں بھی ضرورت پیش آئے گی اللہ کے دین کے لیے تم اس سے دریغ نہیں کرو گے۔ اور تم نے اگر اس طرح جیسے منافقانہ رویے اس موقع پر تم نے ظاہر کیے، اور کئی مواقع پہ منافقوں کے رویے سامنے آتے رہے، جہاں بھی کوئی مشکل صورت پیش آتی تھی منافقوں کی حالت کھل کر سامنے آ جاتی تھی، تو اللہ ایسے منافقوں کو عذاب دینا چاہے تو انہیں عذاب بھی دے سکتا ہے، اللہ کو پورا اختیار ہے۔ لیکن یاد رکھو وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے، کہ غلطیوں کے باوجود بھی جو خلوص سے سچائی سے معافی مانگے تو اللہ انہیں معاف بھی کرتا ہے، ان پر مہربانی بھی کرتا ہے۔ اب یہ منافق مسلمان جماعت سے پہلے ہی بتایا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے، حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ پیچھے رہنے والے منافق یہ اب آ کر کہیں گے اذن طلقتم الی مغانم، تم چلو گے غنیمت لینے کی طرف، یعنی خیبر کی طرف۔ اس موقع پر اس سفر میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ آئے، بلکہ ایک صلح کر کے آئے۔ بظاہر وہ صلح بھی مسلمان اپنے حق میں سمجھ رہے تھے کہ ہم نے دب کر صلح کی ہے، اس کے نتائج تو بہت عمدہ نکلے، اس لیے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری کا نتیجہ تھا کہ مستقبل کے اندر کامیابیوں کا وہی صلح پیش خیمہ بنی۔ چنانچہ 2 سال بعد جب مکہ فتح ہوا تو یہی صلح، اس کا توڑنا، قریش نے جب اس صلح اور معاہدے کو توڑا، وہی صلح سبب بن گئی اس کو توڑنے کا، مکہ کو فتح کرنے کا۔ پورا جزیرۃ العرب جو فتح ہوا وہ در حقیقت یہی صلح اس کا سبب بنی تھی۔ اس لیے یہ صلح بظاہر تھی اور مسلمانوں نے بظاہر اس کو بعض شکوں میں دب کر بھی قبول کر لیا تھا، لیکن اس کو قرآن نے فتح مبین قرار دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ لیکن جب مسلمان واپس آئے عمرہ کیے بغیر اور ایک معاہدہ کر لیا، کوئی کچھ فائدہ حاصل ظاہری طور پر نہیں ہوا، تو گھر والوں، بیوی بچوں کو اور وہاں کے لوگوں کو کیا بتاتے کہ ہم نے کیا حاصل کیا اس سفر سے؟ نہ تو روحانی طور پر عمرہ کر پائے، نہ دنیاوی طور پر کوئی مال و غنیمت ہاتھ آیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان جماعت کو پہلے ہی سے خوشخبری دے دی کہ اس سفر میں تو تمہیں کچھ نہیں ملا، لیکن ان قریب تمہیں بڑی غنیمتیں ملیں گی، مال و دولت ملے گا۔ وہ وقت آ چکا ہے کہ اب ان غنیمتوں کے لیے تم تیاری کرو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، تھوڑے ہی دن تیاری کرنے کے بعد ذی قعدہ ذی الحجہ میں حضور واپس آئے، تو آگے سال دوسرا شروع ہونے والا تھا۔ سنہ 7 ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کا حکم دے دیا، اللہ کے حکم کے مطابق خیبر کو فتح کرنے کا حکم دیا۔ خیبر وہ ایک آبادی تھی جو بہت ہی زیادہ، وہاں باغات اور بہت زرخیز زمینیں تھیں۔ مدینہ کے کچھ یہودی بنو نذیر اور قینقاع وغیرہ جن کی خرابیوں اور فساد کی وجہ سے یہاں سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، وہ بھی خیبر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ خیبر گویا کہ ایک سازش کا بہت بڑا گڑھ بن چکا تھا، یہودیوں کی آبادی کثرت سے وہاں تھی اور ہر وقت مسلمانوں کے بارے میں وہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر تم نے چڑھائی کرنی ہے۔ اب ایک طرف سے تو دشمن سے مطمئن ہو گئے، یعنی دشمن جو قریش تھا ان سے تو معاہدہ ہو گیا، اس معاہدے کے تحت ادھر سے تو جنگ کی اور کوئی خطرے کی بات نہیں تھی۔ اب یہی دشمن تھا جو اندر سے جس نے احزاب کے موقع پر بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کے اوپر تم نے خیبر کے اوپر چڑھائی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو پیچھے رہنے والے نام نہاد مسلمان ہیں، بدو ہیں، یہ کہیں گے کہ جب تم غنیمتیں لینے کے لیے جاؤ گے، لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا، کہ جب تم غنیمت لینے کے لیے جاؤ گے تو یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، ٹھہرو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات اور قوانین کو بدل دیں۔ اللہ کا اب حکم یہ ہے کہ اس سفر میں، اس جنگ میں جو خیبر کی طرف آپ کی سفر ہوگا، اس میں صرف وہی لوگ شامل ہوں گے جو اس حدیبیہ کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے، کوئی اور بندہ اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ قُل لَن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ، آپ فرما دیجئے ہرگز تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ، اب وہ آگے سے کیا باتیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بل تحسدوننا، مسلمانوں تم ہم سے جلتے ہو۔ اصل یہ ہے کہ تم حسد کرتے ہو ہم سے، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جلن کی بات نہیں، حسد کی بات نہیں، اصل یہ لوگ بے وقوف ہیں، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، یہ حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جس ایمان و یقین اور جس اعتماد کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے تو یہ معلوم ہے۔ اپنے آپ کو نام کہ تو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جو کامیابی کے لیے جو اصل یقین اور ایمان کی قوت ہونی چاہیے وہ ان میں پائی نہیں جاتی، تو یہ اصل حقیقت سے واقف لوگ نہیں ہیں۔ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ، ان کو کہہ دو، ان پیچھے رہنے والوں کو، تمہارے لیے ایک اور ابھی جنگ سامنے ہے، اس میں تمہارا پول کھلے گا کہ تم کتنے سچے ہو، اس میں اگر تم نے بھرپور شرکت کی، اس کی تیاری کر لو۔ یہ اشارہ تھا آنے والی مستقبل میں ان جنگوں کی طرف جو کیسر و کسریٰ کے خلاف لڑنی تھی مسلمانوں نے۔ فرمایا قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ، آپ فرما دیجئے ان پیچھے رہنے والے بدوؤں سے، سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف، اُولُو بَأْسٍ شدید، جو بڑی طاقتور قوم ہے، تقاتلونہم او یسلمون، یا تو تم ان سے لڑو گے یا وہ تمہاری فرمانبرداری کر لیں گے۔ ان کے کچھ لوگ جو سرغنہ ہیں وہ مارے جائیں گے، باقی تمہارے فرمانبردار ہو جائیں گے۔ تو اس جنگ کی طرف تمہیں بلایا جائے گا، اس میں تم نے اگر پورے دیانتداری سے شرکت کی تو پھر اللہ تمہیں غنیمتیں عطا کرے گا۔ یہ اس غنیمت کی کمی بھی اس میں سے تمہیں نکل جائے گی، کیسر و کسریٰ کے خزانے اور مال و دولت تمہارے ہاتھ آئے گی۔ فَإِن تُطِيعُوا، پھر اگر تم نے اطاعت کی وہاں تو یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تمہیں اجر حسنا عطا فرمائے گا، بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، بہت بڑی غنیمتیں عطا کرے گا، بہت بڑے انعامات سے تمہیں نوازے گا۔ ظاہری طور پر یہ خیبر کی غنیمت تو اس کے مقابلے میں تھوڑی ہے، لیکن وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، لیکن اس موقع پر بھی اگر تم نے منہ موڑا جیسے جو اس سے پہلے منہ تم موڑ چکے ہو، تو یاد رکھو یعذبکم عذابا علیما، پھر اللہ تمہیں دردناک سزا بھی دے گا، یعنی غلامی کی ذلت ہے، اور اسی طرح
اللہ تعالیٰ تمہیں بدترین عبرت کا نشانہ بنا دے گا۔ یاد رکھو عذاب کا لفظ یا اجر عظیم کا لفظ ہر جگہ پر آخرت کے لیے نہیں استعمال ہوتا، دنیا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان جنگوں میں شرکت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس اجر سے مراد بہت بڑی غنیمت ہے، کیونکہ پیچھے تذکرہ غنیمتوں کا ہو رہا ہے کہ خیبر کی غنیمت کی طرف تم جاؤ گے تو یہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہونا چاہیں گے، لیکن تم ان کو کہہ دو کہ تم اب ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ عام طور پر ہمارے سادہ لو مذہبی طبقہ وہ جہاں بھی اس طرح کی آیات کا ذکر آتا ہے تو اس کو آخرت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ آخرت میں اجر یا عذاب تو ہوگا ہی لازمی طور پر، لیکن یاد رکھو قرآن یہ بات بھی واضح کرتا ہے کہ سچی مسلمان جماعت وہ دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے اجر کی مستحق ہوتی ہے، اور منافق اور نام نہاد جھوٹے لوگ جو اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے، مخالفت کرتے ہیں، اس کی سزا وہ دنیا میں بھی بھگتے ہیں، عذاب کے علیم کا وہ دنیا میں بھی شکار ہوتے ہیں۔ دنیا میں عذاب کیا ہوتا ہے کہ قومیں غلامی میں چلی جائیں، بد امنی میں مبتلا ہو جائیں، ان کے ہاں جو ہے عزت پامال ہو جائیں، غربت ان پر مسلط ہو جائے۔ جیسے کہ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، بد امنیاں ہیں، بھوک ہے، افلاس ہے، ظلم ہے، انصاف نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ قرآن نے کہا ہاں جو بیچارہ معذور ہے حقیقی طور پر اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ ایک معذور نہیں، خواہ مخواہ کے بہانے بنا کر جنگ میں نہیں شریک ہونا چاہتا، اللہ کے حکم کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے۔ کوئی آدمی واقعی نابینا ہے، لنگڑا ہے، بیمار ہے، جنگ میں جانے کی استطاعت نہیں ہے، جذبہ اس کا ہے۔ دوسری جگہ پر قرآن نے فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون اذا حرجوا۔ وہ لوگ جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، یا بیچاروں کے پاس اتنا خرچہ بھی نہیں کہ وہ کچھ خرچہ کر کے جنگ میں نکلیں، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، بشرطے کہ ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی خیرخواہی کے جذبات موجود ہوں، وہ مخلص ہوں، وہ اپنے تئیں ہر طرح کی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کرنے کی بھرپور سوچ رکھتے ہیں، اس کے لیے کوشش کریں۔ اور ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا جو جنگ میں نہیں جا سکا، جہاد میں نہیں جا سکا، تو وہ وہاں کم از کم اس جنگ میں مسلمانوں کے حق میں پراپوگنڈا کرے، دشمنوں کے خلاف پراپوگنڈا کرے، کیونکہ پراپوگنڈا بھی ایک جنگ کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ وہ اپنے طور پر وہاں یعنی حوصلہ بڑھائے مسلمانوں کا، مسلمانوں کے گھر والوں کا، ان کی امداد کرے جتنی ہو سکے، اور اس طرح دشمنوں کے خلاف پراپوگنڈا۔ آج کے دور میں تو پراپوگنڈا بہت بڑا ہتھیار ہے، اسی کی بنیاد پر بڑی بڑی جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ تو نابینا ہے، کوئی معذور ہے، لنگڑا ہے، بشرطے کہ وہ مخلص ہے تو پھر اس پر کوئی الزام نہیں اگر وہ جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے اندر بہترین نہری نظام جاری ہوگا۔ اور وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ موڑے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اس کو دردناک قسم کی اللہ سزا بھی دے گا۔ یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا انہیں ایسے باغات عطا فرمائے گا جن کے اندر بہترین نہریں جاری ہوں گی۔ یاد رکھو جہاں آخرت کی جنتوں اور باغات کا ذکر آتا ہے تو وہاں آتا ہے عام طور پر خالدن، یعنی ایسے باغات میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، آخرت کے باغات۔ دنیا کے جب باغات کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں خالدن کے الفاظ عام طور پر نہیں آتے، وہاں مطلقاً دنیا کی زرخیز زمینیں، دنیا کے باغات اور نعمتیں ان کا ذکر آتا ہے، اور اس کے ساتھ خلود کا ذکر نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کی اطاعت کرے